تدریس کا انداز اب سمجھ گئے آپ، کتاب ہمیشہ حل کر کے پڑھائیں، نفس سے مسئلہ صرف طلباء کو سمجھائیں، نفس سے عبارت سمجھائیں، ادھر ادھر نہ الجھیں، باقی باتیں اس سے ہٹ کے جو ہو وہ آپ کے اپنے لیے ہیں، کتاب ان کو سمجھائیں اور اسی پر فوکس کریں گے تو آپ کامیاب مدرس بن جائیں گے۔ یہ تو بات ہے کتاب کے حوالے سے۔ اب درسگاہ اور درسگاہ کے حوالے سے، اور درسگاہ کا میں نے کہا ہے کہ مفہوم وسیع، درسگاہ سے مراد کلاس روم بھی ہے اور آپ کا ادارہ بھی ہے جس میں آپ پڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جس ادارے میں آپ پڑھا رہے ہیں اگر آپ اس ادارے کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہیں تو اس ادارے میں نہ پڑھائیں۔ اگر آپ اس ادارے کے جو سربراہان ہیں اگر ان کے مزاج سے، اگر ان کی پالیسیوں سے اگر آپ متفق نہیں ہیں تو بے شک نہ پڑھائیں۔ لیکن اگر آپ وہاں پڑھا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے تدریس کر رہے ہیں، کوئی بھی ادارہ ہو، جامعہ نظامیہ ہو، نعیمیہ ہو، کوئی جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جس ادارے میں بطور مدرس اور بطور معلم آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں ادارے کے مزاج سے، اس کی پالیسیوں سے متفق ہیں تو وہاں ذمہ داری لیں، اگر نہیں ہے تو نہ لیں۔ اچھا، اگلی بات، اگر آپ نے لے بھی لی، آپ کہیں کہ ادارہ کسی کے باپ کا تھوڑا ہی ہے، کوئی بھی ادارہ تو ہمیں وہاں اپوائنٹ کیا گیا تو ہم پڑھا رہے ہیں، تو پھر آپ نے اگر وہاں ذمہ داری لے لیا، پڑھانا شروع کر دیا ہے، تو کھلے بندوں طلباء کے سامنے ادارے اور ادارے کی انتظامیہ کی پالیسیوں پر بے جا تنقید نہ کریں۔ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں، پھر آپ جو کچھ آپ کو ہے معاملہ وہ ہضم کریں، وہ برداشت کریں اور سیکھیں۔ اور اس حوالے سے مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ جاوید مثال ہمارے استاد گرامی 9 نمبر والی سرکار کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے ان 40 سال میں انہیں کوئی شکایت نہیں ہوئی ہوگی؟ محتمم سے، چوکیدار سے، حضرت مولانا غلام فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کتنی شکایتیں ہوئی ہوں، لیکن ظرف ہو تو ایسا ہو، برداشت ہو تو ایسی ہو، ستار کا بندہ ہو تو ایسا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جہاں پڑھا رہے ہیں، جب آپ تنقید کرتے ہیں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کی اپنی شخصیت مجروح ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو فخر کے طور پر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ان تجربات سے گزر چکے ہیں اسی لیے تو ہمیں یہاں بٹھایا گیا ہے۔ بے شک آپ مجھ سے سینئر ہیں، عمر میں کوئی بڑے ہوں گے، منصب میں، عزت میں بڑے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں ہم ان تجربات سے گزرے ہیں۔ جب آپ تنقید کرتے ہیں، ایک تو اس ادارے کا ماحول خراب ہوتا ہے اور دوسرا آپ کی اپنی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ جب آپ بے جا تنقید کر رہے ہوتے ہیں، طلباء آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ طالب علم خوش ہو رہے ہیں، یہ بڑی عجیب مخلوق ہوتی ہے طالب علم، اس لیے وہ خوش نہیں ہو رہے ہوتے، وہ آپ کا چیزہ لے رہے ہوتے ہیں اور بعد میں آپ پر تبصرے ہوتے ہیں، کسی کی وفا کس سے ہوتی ہے، کسی کی وفا کس سے ہوتی ہے، کسی کی وفا کس سے ہوتی ہے۔ اور اسی بات کے ساتھ یہ اٹیچ کر لیں، ویسے یہ میں نے طلباء کے حوالے سے بات کرنی تھی لیکن یہاں کر دیتا ہوں، اسی کے حوالے سے یہ بات اٹیچ کر لیں کہ آپ پڑھاتے ہوئے کسی بھی شخصیت آؤٹ سائڈر ہی کیوں نہ ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی پیر ہو، کوئی لیڈر ہو، اس پر آپ نام لے کر تنقید نہ کریں، یہ پلے باندھ لیں آپ۔ یہ ہمارے مدرسین کا مزاج ہے، میرا بھی یہ رہا، لیکن میں جلد سیکھ گیا تھا۔ اور ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ محمد رشید نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن ہمیں بلا کے کہا ڈائریاں نکالو، کاپیاں پکڑو، پینسلیں پکڑو، اور ہمیں کہا لکھو۔ 1 by 1 انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزیں لکھوائیں، وہ میری کاپی میں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک ان میں سے یہ تھی کہ میں نے ساری زندگی تنقید کی ہے لیکن اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تنقید سے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، لہذا تم تنقید نہ کرنا، تعمیر کرنا، اور اسی تعمیر کا نام ہے تنقید برائے اصلاح۔ اس بندے کے بارے میں آپ کو کوئی اختلاف ہے، کوئی مسئلہ بات پہنچی، آپ اس سے ملیں جا کے، کوئی خطیب ہو، کوئی پیر ہو، کسی جماعت کا لیڈر ہو، آپ کا کوئی کولیگ ہو،
موتمم ہو آپ کا، اس سے مل لیں اور اس کو کہیں کہ یہ بات میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ بے شمار لوگوں کے بارے میں پرسیپشن بنا چکا تھا، لیکن جب میں ان سے ملا ہوں تو خدا شاہد ہے میں نے معاملہ بالکل برعکس پایا۔ شریعت میں یہی کہا گیا ہے جب تک کسی سے ملو نہ، جب تک سفر نہ کرو، معاملہ نہ کرو، اس کے بارے میں رائے قائم نہ کرو۔ ہم فوراً رائے، ہمارے مدرسین کی مزاج ہوتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے خطیبوں پر تنقید کرتے ہیں، پیروں پر تنقید کرتے ہیں، ہماری جماعتوں کے لیڈروں پر تنقید کرتے ہیں اور تنقید کے نشتر اور توپوں کا رخ کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اس سے؟ ان کو نقصان کیا ہونا ہے؟ ان کی تو دکانداری اور چمکتی ہے جن کا آپ ذکر کر، ہوتا کیا؟ نقصان کیا ہوتا ہے بھلا؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سامنے طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کی عقیدت کسی کے ساتھ ہے، کسی کی عقیدت کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کا فالوور ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے خاموش ہو جائے گا لیکن دل میں آپ سے نفرت کرے گا، اور پھر وہ نفرت جاتی نہیں جس کے پیر پر آپ تنقید کریں گے نام لے کر، نام نہ لیا، ویسے ڈپارٹمنٹ پر بات کریں، آپ خطابت میں جو خرابیاں ہیں اس پر بات کریں، نعت خوانی میں جو پرابلمز ہیں بات کریں، نقابت میں آپ اوور آل ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، نامینیشن نہ کریں۔ نامینیشن جب آپ کرتے ہیں تو وہ طالب علم کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھر مجبوراً آپ کی کلاس میں بیٹھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کو حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ دل میں آپ سے نفرت کر رہا ہوتا، دل میں وہ مجھ سے نفرت کر رہا ہوتا استاد سے۔ تو استاد گرامی نے لکھوایا، انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی تنقید کیا، کچھ حاصل نہیں کیا، اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں جاتے جاتے یہ پیغام دے دوں کہ یہ تنقید کرنا چھوڑ دو۔ تو آپ جس ادارے میں آپ ہیں، جس درسگاہ میں ہیں، جس انسٹیٹیوشن میں آپ کام کر رہے ہیں، اس کی پالیسیوں کو پہلے آپ دیکھ لیں، ان کا مزاج دیکھ لیں، ان کی لائن آف ایکشن کیا ہے، ان کا سفر کس طرف ہے۔ اگر متفق ہے تو پہلی بات تو یہ ہے ویل اینڈ گڈ، یہ ہے بہتر، یہ ہے احسن فلاحسن، یہ ہے کہ آپ اگر متفق ہیں تو وہاں کام شروع کریں، متفق نہیں ہے تو کام نہ شروع کریں، اور اگر عدم اتفاق کے باوجود آپ نے کام شروع کر دیا تو پھر برداشت کریں، پھر آپ الجھاؤ پیدا نہ کریں انتظامیہ کے لیے، ادارے کے ذمہ داروں کے لیے۔ دو باتیں ہو گئیں، مدرس تدریس سب سے اہم، اور اس کے لیے کتاب کا حق کیا ہے اور درسگاہ کا حق کیا ہے، جو میں سمجھ جاؤں۔ اب یہ کچھ جامع بات نہیں ہے، اس پہ ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ میں اپنی ناقص فہم کے مطابق اپنے اس تھوڑے سے تجربے کے بعد جو کچھ مجھے سمجھ آیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات، شاید کسی کو سمجھ آ جائے۔ اور جو تیسرا اور آخری حق ہے وہ طالب علم کا حق استاذ پر، اور استاذ کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ پہلی بات یہ جو استاذ صاحب نے ابھی فرمائی تھی کہ استاد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے طالب علم کے ساتھ سینسیئر ہو، مخلص ہو، اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے۔ یعنی طالب علم اس کے سامنے، طالب علم ایسے ہے جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس آیا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مریض وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا یاویاں مارتا ہے، ڈاکٹر کو سننا پڑتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے علاج کرنا ہے، آپ حکیم ہیں، ہاں جی، اور حکیم پڑیاں باندھنے والے نہیں۔ جو ابھی میں نے آیا کریمہ پڑھی تھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ حکمت ہے جو مصطفیٰ نے اپنی امت کو سکھائی ہے، اور حکمت الحکمت ضالۃ المومن، اور حکمت یہی ہے کہ آپ نے آنے والے کا علاج کرنا ہے۔ اگر وہ کامل ہی ہوتا، ہر طرح سے سدھرا اور سنورا ہوتا تو آپ کے پاس لینے کیا آتا؟ وہ غلطیاں بھی کرے گا، وہ بے ادبی بھی کرے گا، وہ کوتاہیاں بھی کرے گا۔ اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں۔ استاد گرامی نے فرمایا ہو مدیاف و اہل الاسلام، جامع ترمذی کی حدیث، میرے نبی نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کہا تھا، دین کا کوئی بھی طالب علم ہو، کہیں بھی پڑھ رہا ہو، فرمایا وہ میری پوری امت کا مہمان ہوتا ہے۔ آپ طالب علم جو ہے، ایک تو یہ سمجھے کہ وہ مریض ہے، اور دوسرا طالب علم کو یوں سمجھیں کہ آپ کی اولاد ہے۔ اور یہ استاد صاحب نے اپنی جملہ کہا، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔
اپنے بچوں کی بندہ 9 غلطیاں نظر انداز کرتا ہے اور 10ویں پہ پنشمنٹ کرتا ہے، اور وہ بھی باقدر ضرورت. تو یہ جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں یار، یہ بھی تو آپ کے بچے ہیں اور کسی اور کے بھی بچے ہیں. طالب علم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے، بلکہ اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھیں. اپنی اولاد سے بے شک بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، اولاد کی طرح ٹریٹ کریں. اور اولاد سے بڑھ کر اس لیے کہا کہ اولاد جو ہے وہ تو بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات ماں باپ کا نام ڈبو دیتی ہے، لیکن شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاذ کا نام زندہ رکھتا ہے. اور آپ سنتے ہیں، آپ تقریروں میں سنتے ہیں، یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک مخلوق ہے جو آج کل میدان میں ہے. تو موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ انسان کو عرش سے فرش پر لایا، یعنی دنیا میں آنے کا باعث بننا، اس کی روح کو وجود میں لایا. اور استاذ وہ ہے جو اپنے شاگرد کو فرش سے عرش تک لے جاتا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شاگرد کو فرش سے عرش کی طرف لے جا رہے ہیں یا کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. یہ ضرور غور کرنا ہے. طالب علم جو ہے اس کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ استاد صاحب نے جو بھی فرمایا، جو آپ کا منصب ہے، یہ منصب وہ ہے جو نبیوں کا منصب ہے، معلم ہونے کی شان. لہٰذا یا تو اس کو قبول نہ کریں، اگر کوئی پرابلم ہے آپ کی مادی تو پھر اس کو قبول نہ کریں، اور اگر قبول کیا ہے تو پھر یہ امانت آپ کے ہاتھ میں، اور امانت کے میں خیانت نہ کریں. وہ منصب امانت ہے، طالب علم امانت ہے، کتاب امانت ہے، ان کا مستقبل آپ کے پاس امانت ہے. طالب علم کا مستقبل بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں. اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ طالب علم کی طبائع مختلف ہوتی ہیں، طلباء کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. ہر طالب علم کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش نہ کریں. یہ بھی میں نے اپنے تھیسس میں لکھا تھا اس وقت، جو میری کتاب میں موجود ہے. ہر طالب علم کو آپ سمجھے کہ یہ اسی طرح عبارت پڑھے جس طرح مولانا منیر احمد سیال پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر طالب علم اس مزاج کا نہیں ہے. ہر طالب علم اسی طرح سبق یاد کر کے نہیں آتا ہے جس طرح ایک طالب علم یاد کر کے آتا ہے. مارجن دیں ان کو، مارجن دیں. اور پھر طلباء کے طبائع کو دیکھیں کہ اس طالب علم کا رجحان کس طرف ہے. جس طرف اس کا رجحان ہے اس طالب علم کو اسی شعبے کے اندر آپ گائیڈ لائن فراہم کریں کہ میرا بیٹا آپ کے لیے یہ بہتر ہے. یہ دین تو پڑھ لے لیکن آپ کے لیے یہ شعبہ بہتر رہے گا. مثلا کوئی خطیب بننا چاہتا ہے تو اس کو کہیں ابھی سے ٹریننگ کریں. کوئی مدرس بننا چاہتا ہے تو اس کو فوکس کریں. کوئی بندہ اسکول کالج میں جانا چاہتا ہے، ہم نے دیکھا کئی طلباء تو ان کو ابھی سے گائیڈ کرنا شروع کر دیا، وہ ابھی سے اپنے اس رجحان کی طرف رہے اور اب وہ بڑی بڑے منصبوں پر ہیں، لیکچرر بنے ہوئے ہیں، پروفیسر بنے ہوئے ہیں. تو آپ طالب علم کو اس انداز میں گائیڈ کریں. اور ایک بات یہ کہ طالب علم کی ذہنی کلیریفیکیشن وہ استاذ کی ذمہ داری ہے. کس حوالے سے آپ سمجھے، میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. میرے بھائی آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو شروع دن سے جب وہ سن شعور کو پہنچیں، اور سن شعور ہمارے اس درس نظامی میں ثالثہ رابعہ کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس وقت آپ ان کی ذہنی ٹریننگ کریں. ان کو آپ بتائیں میرا بیٹا کہ آپ یہ جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں یہ روزگار کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ روزگار کے لیے نہیں پڑھ رہے. جس لائن پہ آپ ہیں اس لائن میں ہماری اس فکر کی روح یہ ہے کہ روزگار ہمارے رب نے اسی وقت لکھ دیا تھا جب ماں کے شکم میں ہمارے اندر روح پھونکی تھی. یہ بات ذہن نشین کر لیں، وگرنہ اور یہی حقیقت ہے، جتنا رزق لکھ دیا گیا وہی ملے گا، اور ذریعہ بھی لکھ دیا گیا، سورس بھی لکھ دیا گیا. اور اس لکھے ہوئے رزق میں سے ایک دانہ بھی آپ کا باقی ہے تو مریں گے نہیں جب تک کھا نہیں لیں گے. اور جو نہیں لکھا آپ الٹے لٹک جائیں وہ ملے گا نہیں. ہم نے یہی دیکھا ہے، رزق کا تعلق اس چیز سے ہے ہی نہیں. ان کو کہیں کہ آپ یہاں دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دین کو دین کے طور پر پڑھیں. رزق آپ کا نہ آپ کے ذمہ ہے نہ آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
یہ شروع دن سے ان کی ٹریننگ کریں، ان کو کہیں رزق آپ کو ڈھونڈ کے آئے گا، رزق تلاش کر کے آئے گا، صرف آپ مخلص ہو کر دین پڑھیں، اور اگر آپ روزگار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بے شک آج سے وڈرا کر لیں، آپ کچھ اور جا کے سیکھیں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، آپ دین کو دین کے طور پر پڑھیں، اس لیے پڑھیں۔ اور اگلی بات یہ، مثلا مجھ سے اس نوجوان نے سوال کیا، اس نے کہا جی فارغ ہونے کے بعد جاب نہیں ملتی، نوکریاں نہیں ملتی ہمارے طلباء کو، تو کدھر جائیں، کیا کریں؟ تو میں نے کہا اچھا اگر آپ ادھر نہ آئے ہوتے تو پھر کہا کیا کرتے، سکول پڑھتے؟ کہتے ہاں جی۔ میں نے کہا اچھا سکول پڑھ لیتے، ایم اے کر لیتے، تو ایم اے پڑھنے کے بعد کیا گارنٹی تھی کہ آپ کو جاب مل جانی؟ انڈرسٹینڈ، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایم اے پڑھے ہوئے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ رسوا ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں، تو کہاں لکھا ہے کہ آپ ایم اے کر لیں گے تو آپ کو جاب مل جائے گی؟ اچھا وہ تو پریشان ہو کر خودکشیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے دین پڑا ہوا اس کو جاب ملے یا نہ ملے لیکن وہ کبھی بھوکا نہیں مرا ہے، الحمدللہ۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، اور زیادہ کھا کے مر جائے الگ گل ہے، اس کی کوئی مثال ڈھونڈی جا سکتی ہے، لیکن بھوکا کوئی نہیں مرا ہوگا الحمدللہ۔ تو یہ بات۔ اچھا ایک اور بات، اس نے مجھے یہ کہا کہ اچھا دین کو ہم پڑھ رہے ہیں تو درس نظامی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو ہم درس نظامی پڑھتے ہیں، ہاں اس نے پوچھا بلاغت پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اس بچے نے پوچھا بلاغت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے ساتھ گاڑی میں تھا، تو میں نے کہا بلاغت پڑھنے کا بیٹا فائدہ یہ ہے۔ اسی دن میں ایک بندے سے، ایک مولانا صاحب سے مل کے آیا تھا۔ اچھا وہ مولانا صاحب بظاہر فاضل تھے جامعہ نظامیہ کے، تو الجھے ہوئے تھے۔ حضرت یہ قربانی سے پہلے کی بات، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے ٹائم کیا ہوا ہے، تیاری کر رہے تھے، تو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، یہ بات میں نے جمعے پہ بھی سمجھا دی تھی، آپ کو سمجھانا تو بہت آسان ہے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو مسلمان ہیں، جو بعض لوگ ہیں مسلمان، ان کو ان کی طرف پھیر دے، تو اگر یہ بعض کا وہ قید نہ لگاتے تو پھر ساری کائنات آ جاتی حرمین میں، یہودی بھی آ جاتے، عیسائی بھی آ جاتے، سکھ بھی آ جاتے، ہندو بھی آتے۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ حالانکہ قرآن پاک میں تو یہ من الناس ہے، یہاں بعض تو ہے نہیں، یہ سارے مفسرین یہ لکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ میں نے کہا واہ اللہ کے بندے، کاش اس وقت ہم آپ کو کہتے تھے، آپ نے ٹائم نہ ضائع کیا ہوتا۔ یہ من تبیزیہ ہے جس سے مفسرین یہ تفسیر کر رہے ہیں۔ خلیل اللہ نے دعا یہ مانگی ہے کہ یا اللہ بعض لوگ، اور بعض سے مراد ان کی منشا وہی تھی جو ان کے ماننے والے ان کی ملت پر ہوں، وہ مسلمان ہیں۔ کہتے ہیں اچھا، تو میں نے بچے کو کہا، میں نے کہا یہ ہے بلاغت کا فائدہ۔ میں نے کہا دوسرا فائدہ بلاغت کا یہ ہے، میں نے کہا اس سے پہلی رات میں تقریر کر کے آیا تھا وہاں ناروال علی پور شریف کورس پہ، تو ایک خطیب صاحب نے مجھ سے پہلے گفتگو کی، اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں جو ابھی میں نے جملہ اپنے اساتذہ کے بارے میں کہا، تو وہاں انہوں نے یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ، ان کا نام لے کر آپ کو پتہ نا کہتے ہیں کہ دامت برکاتہم العالیہ، تو وہ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کہتے ہیں دامت برکاتکم العالیہ، اور لوگوں کی اپنے طور پر تصحیح کرتے ہیں دامت برکاتکم العالیہ۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے بیٹھے سامنے ہوئے نے، تو غیب کی ضمیر کیوں دامت پر؟ تو میں نے کہا آپ اس عقل کے اندھے نے اگر تلخیص المفتاح پڑھی ہوتی، مختصر المعانی پڑھی ہوتی، متول پڑھی ہوتی، تو اس کو پتہ ہوتا کہ التفات کیا ہوتا ہے، اور التفات کلام کے اندر حسن کتنا پیدا کرتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، یہ ہے میں نے کہا بلاغت کا فائدہ۔ کہتا جی، میں نے کہا لوگ کہتے ہیں منطق کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے کہا منطق کا اگر فائدہ دیکھنا ہو تو سارے خطیباں دی تقریرہ سن لینا، تے 9 نمبر والے بابے دی تقریر سن لینا، تو انہوں پتہ لگ جائے گا منطق دا فائدہ کی ہوتا ہے۔ اب بالکل جو ریئل میں آخری بات ہے وہ استاذ کے طالب علم کے حوالے سے جو فرائض ہیں اور طالب علم کے حقوق ہیں، سینسیئر ہو، اس کا مستقبل بنائے، اس کو موٹیویٹ کرے، اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ اپنے طلباء کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔
اخلاقی تربیت بھی، ہر حوالے سے استاذ مربی ہے۔ اب میں مثالوں سے بات سمجھا دیتا ہوں تو آسان ہو جائے گا۔ مثلا میں صرف جب پڑھ رہا تھا تو بابا جی امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ، واللہ ان کی تربت انور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ میں صرف پڑھ رہا تھا تو میرا ویسے بھی قد درمیانہ ہے، تو تھوڑا سا میرا یہ تھا کہ میں ایسے تھوڑا جھک کے چلتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بابا جی نے مجھے ایک بار بلا کے کہا کہ یہ تم جھک کے کیوں چلتے ہو، سیدھے ہو کے چلا کرو۔ تو میں اس کے بعد پھر سیدھا ہو کے چلنا شروع ہو گیا۔ اگر میں اس طرح چلتا تو میرا قد اور چھوٹا لگنا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا مربی ہو تو ایسا ہو جو نہ دیکھے سامنے کون ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات۔ جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ میں سالانہ پروگرام تھا۔ پروگرام کے بعد ایک ہال میں لنگر کھا رہے تھے، 2 رویا دسترخوان لگا ہوا تھا، ادھر مفتی صاحب تشریف فرما تھے، مہمان بھی اور اساتذہ بھی، اور سامنے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آخر میں فارغ ہو کر کھا رہے تھے تو چاول پکے ہوئے تھے بریانی، تو میں نے مفتی صاحب کے سامنے ایسے لقمہ لیا، یہ دیکھو ایسے 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 لقمہ لیا اور ایسے ہتھیلی پہ رکھ کے ایسے کھانے لگے۔ تو مفتی صاحب نے مجھے وہیں فرمایا، مولانا او کاکا یہ آپ کا تکیہ کلام تھا، ایک ہی کر رہے ہیں، اند کھائی دے ادھر دیکھ، وغیرہ چاہتے تو صرف نظر کر لیتے، اگنور کر دیتے، لیکن استاذ کی یہ شان نہیں ہے، مربی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے کہ مجھے اس سے کیا لگے۔ نہیں، آپ نے تربیت کرنی ہے، آپ نے کردار ڈھال کے سانچے میں تیار کر کے قوم کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو جہاں جائے وہ اپنے استاذ کا آئینہ بنے، اپنے ادارے کا آئینہ بنے، پتہ چلے کہ یہ کس کے پاس بیٹھا رہا اور کس سے پڑھ کے آیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسے لقمہ خود بنایا، ایسے انگلیوں کے یہاں رکھ کے ایسے جمع کر کے اور انگوٹھے کے زور پر ایسے کھا کے کہا ایسے کھاتے، سپون نہیں تھے، چمچ نہیں تھے۔ اچھا یہ تو میں تھا نا۔ اب ایک آپ کو بڑی لطیف بات بتا دیتا ہوں۔ انٹرنیشنل سنی کانفرنس ملتان میں ہو رہی تھی، اور وہاں جامعہ نظامیہ کا قافلہ ہیں، عاشقان مصطفیٰ، تو اساتذہ کا حضرت مفتی اعظم کی قیادت میں جا رہا تھا، فقیر بھی شامل تھا۔ میں سب سے چھوٹا اس وقت جامعہ کا مدرس ہوتا تھا، تو لیکن مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں نے مفتی اعظم کے ساتھ بہت سفر کیے، بہت۔ استاد الکل کے جنازے میں، انٹرنیشنل سنی کانفرنس میں، کئی شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں، کئی مدارس کا افتتاح کرنے میں سینئر اساتذہ ہوتے تھے۔ اس وقت میں چونکہ جامعہ میں رہتا تھا اس لیے ساتھ مجھے، تو راستے میں قبلہ حافظ صاحب بھی تھے، شرف ملت بھی تھے، قبلہ تابش قصوری صاحب بھی تھے، استاد گرامی علامہ محمد صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تھے، اور بھی، تو میں بھی تھا۔ تو کنو لیے، کنو مالٹے، کہا کنو لو، وہ کوئی 4-5 کلو لائے، تو ایسے پکڑائے ایک گاڑی کے اندر ہی کہ کھاؤ۔ استاد صاحب قبلہ شیخ الحدیث صاحب، جو میں اشارہ اس لیے کرتا ہوں کہ ابھی تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے ایسا پکڑا، اور جس طرح عام طور پر بندہ کنو ایسے چھیلتا ہے نا، ایسے اوپر سے ایسے چھیلنے لگے نا، تو مفتی صاحب قبلہ کی نظر پڑ گئی اور کہا حافظ جی ہے کی کر رہے ہو؟ اور پھر پکڑا کنو الٹا کر کے بیک سائڈ سے تھوڑا نرم ہوتا ہے، الٹا کر کے ایسے دونوں انگوٹھوں سے ایسے توڑ کے، چھلکے سمیت ایسے توڑ کے 2 حصے کر کے کہا یہ لیں، اس طرح کھائیں۔ یہ ہے تربیت۔ جامعہ نظامیہ شیخوپورہ میں ایک سفر میں ہم ناشتہ کرنے لگے، حافظ عبد الرحیم صاحب کے گھر میں دسترخوان لگا ہوا تھا، اس پر چاول بھی تھے، اس پر گوشت بھی تھا۔ قبلہ حافظ صاحب نے پہلے گوشت روٹی لے کے کھا لی، اور بعد میں چاول پکڑنے لگے تو مفتی صاحب قبلہ نے منع کر دی، فرمایا حافظ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو آپ کا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر کھانے تھے تو چاول پہلے کھاتے، کیونکہ چاول زود ہضم ہوتے ہیں، آپ چھوڑ دیں، اب روٹی اور کھانی ہے تو کھا لیں۔ حافظ صاحب پھر استاد ہوتا ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک۔
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنے اساتذہ کے لیے ایسی مثال بنیں، آپ بھی اپنے طلباء کے لیے اس طرح کی مثال بنیں، ان کے ساتھ سینسیئر ہوں، ان کی تربیت کریں، ان کا مستقبل بنائیں، ان کو موٹیویشن دیں آپ جس لائن میں وہ جانا چاہتا ہے۔ طالب علم کا حق ادا کریں، درس گاہ کا حق ادا کریں اور کتاب کا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری اس حاضری کو قبول فرمائے، مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی اس کاوش کو اللہ کریم مقبول اور مشکور فرمائے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔